آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زبانی سماعت وأن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإذاعته أن يحدث به غير أهله رواه الدارمي مرسلا. حضرت عامش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کے لیے آفت، علم کے لیے آفت نسیان ہے، یعنی بھول جانا، اور اس کو ضائع کرنا یہ ہے کہ نااہلوں کے سامنے علم رکھا جائے، نااہل کے سامنے علم رکھا جائے، یہ علم کو ضائع کرنا ہوگا. علم وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم الفاظ میں اتنی بڑی حکمت کی باتیں بتائی ہیں جس کو اللہ و جل خلیل بھی ہے اور جلیل والی بھی ہے. يكلم الناس بقدر عقولهم، لوگوں سے تم بات کرو ان کے عقل کے مطابق، مقدار جس کی عقل جتنی ہے اتنی ہی اگر اس سے گفتگو کی جائے تو اس کے پلے پڑتی ہے، اس سے بڑی باتیں اس کو ہضم نہیں ہوگی. علم مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں علم کا، ایک بڑا ایک شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باب دروازہ. تو علم اتنا وسیع ہے آپ اس کو جتنا چاہے عطا کر سکتے ہیں، لیکن علم کو کا تحمل حمل کرنا اور علم کس کو دیا جانا چاہیے، حامل اس کا کون ہے اور حامل اس کا کون ہوتا ہے. جو نااہل ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ نااہل ہے، غیر، اس کے سامنے علم نہیں کھولا جائے، اس پر علم یا اس کو علم عطا نہ کیا جائے.
علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بھول جانا، یہ علم کے لیے آفت بتایا۔ علم وہ ہے جو مستحضر رہے، علم وہ ہے جو اس کے پاس رہے اور ان سے وہ فوراً مستحضر جواب دے یا عمل کرے۔ علم نااہل کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر علم نااہل کو دیں گے تو وہ آپ کو آپ کی گردن ناپ دے گا اور سولی پر چڑھا دے گا، آپ کو قبر میں اتار دے گا، آپ کو مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ علم دین کا اگر دیں گے تو وہ آپ کو جہنم رسید کرے گا۔ اس کو جو نااہل ہے اس کو، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ اذاعتہ، اس کو ضائع کرنا، بیکار کرنا، انت تحدث بھی غیر اہلی، غیر اہل علم کو نہیں، جو اہل نہیں ہے اس کو علم نہیں دینا چاہیے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ جب نااہل علم لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہی اور بھٹک کے سوا ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ اس لیے بات کہنا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ جب انبیاء کو مبعوث فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے مبعوث فرمایا تو کیا بتایا کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم، ان پر آیتوں کو پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو مزکہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد ہی ان کو کتاب کا علم دیا جاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت۔ نااہل جب بغیر تزکیے نفس کے، اس کا نفس تزکیہ نہیں، پاک نہیں کیا گیا اور اس کو نص دین نہیں معلوم ہے، وہ گمراہی کے سوا کچھ اور نہیں پھیلا سکتا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو نااہل علم ہیں، جنہیں دین کی اصل کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے جن کے لیے مجمع کثیر لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ علم کے جاننے والے ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننا حرام ہے، نعوذ باللہ۔ جو مر گئے ان کو ہم زندہ نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ علم ان سے انہوں نے حاصل کیا ہے جن کو نص قرآن نہیں پتا ہے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ و حیات طیبہ کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ایسا کہنے والا کافر ہے، اللہ اس کو مردہ بنا دے، زندہ نہیں۔ حیات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اور حیات ہے، ان کو علم نہیں ہے، یہ کہنے میں گریز نہیں کرتے کہ آپ قید حیات نہیں ہیں۔ یہ
خلاف سنت اور خلاف عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح آپ کی حیات کو لوٹایا ہوا ہے جس طرح کے آپ ہمارے درمیان موجود تھے اور صحابہ کرام کو آپ خطاب فرماتے تھے۔ یہ عقیدہ ہمارا غلط ہو جائے گا اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فقید حیات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اس وقت وہ بقید حیات نور زندہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت بھی آپ زندہ یعنی حیات کے ساتھ ہے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی ہوں اس وقت سے، نبی ہونا تو حیات کے ساتھ ہی ہوں گے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ انہیں حیات النبی کا پتہ نہیں اور یہ کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجتا ہے کوئی بندہ، تو میں اسے اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہوں۔ تو کیونکہ ہمارے ہاتھ میں یہ فون ہے اور فیس بک ہے اور کیا کیا نہیں ہے، تمام میں جو جیسا آیا اپنے طرف سے بیان کر دیتا ہے اور بول دیتا ہے۔ جو کچھ بھی آیا ہم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حق ہے یا سچ ہے، پہلے تو بولنے والے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے، اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے۔ علم ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ علم سے علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے دروازہ ہیں، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنا چاہیں، جب تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچیں گے وہ علم حاصل نہیں ہوگا، اور نا اہل کو علم نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان کو علم دینا، علم کو بیکار کرنا، اور یہ گمراہی ہوگی، گمراہی ہی پھیلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین سے علم ہوتا ہوا 12 اماموں کے وسیلے سے 11 امام تک ہمارے پاس علم پہنچ چکا ہے، اور اسی علم کے تحت ہم حیات النبی کو ثابت کرتے ہیں اور پاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بقید حیات مانتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں اول سے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اور آج تک اور آج قیامت تک آپ اسی طرح زندہ رہیں گے اور زندہ مانے جائیں گے۔ اور کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اندر ان کی مٹی کی ان کے اجسام کو مٹی کو کھانے سے حرام فرمایا ہے۔ کوئی بھی ہوا کرے، کوئی ولی، کوئی نبی، ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی پر حرام فرمایا ہے، اور وہ اپنی جگہ
حیات ہے۔ معلوم ہوا کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، نماز ادا کر رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں وہ بھی باقاعدہ حیات ہیں۔ اس طرح ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتے ہیں، اور اگر غلط مانیں گے، یہ دیکھیں ان کو باقاعدہ حیات نہیں ہے، وہ کفر ہوگا۔ اور ایسے بیان کرنے والے بڑے بڑے مبلغین، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، آپ بہتر جانتے ہیں، ہما قسم کے لوگ آج بیان کرنے لگے ہیں، اور ان کے سننے والے بڑے بڑے مجمع میں آ کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت سے ہم مردہ یا باقاعدہ حیات نہیں، مر چکے، اس طرح نعوذ باللہ کہنا کفر کا کلمہ ہے۔ ہمیشہ حیات النبی کا ادراک ہونا چاہیے ہر وقت، ایک یا دو نہیں، ہم کئی احادیث کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہیں۔ جمعرات کے دن ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ ہر ایک کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور درود شریف جب آپ پر پیش کیا جاتا ہے تو آپ پر آپ بھیجنے والوں کو درود کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی دوسرے احادیث کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات مان لیجیے کہ جب تک کہ نفس کو پاک نہ کیا جائے، یزکیہم، جو کہا کہ نفس کو پاک نہ کیا جائے، اس کو علم دینا، نااہل کو علم دینا ہے، اور نااہل کو علم دینا گمراہی ہے اور بھٹک ہے، اور وہ لوگوں کو دین اسلام سے اور عقائد سے وہ بھٹکا دے گا۔ یہ مثالیں ہیں، وقت ہمیں اگر اجازت دے تو ہم ایک ایک کرتے جا سکتے ہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی حال سے یہ باور نہ کریں، اگر کوئی کہے تو وہ بقید حیات نہیں ہے۔ حیات النبی ثابت ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے متوجہ رکھتے ہیں، اور ہمارے ہر درود کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس کے خلاف کہے تو کبھی اس بات کو باور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بقید حیات نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ علم نااہل کو نہ دیا جائے، جس کا نفس پاک نہیں کیا گیا ہے، جس کا نفس مزکا نہیں ہے، اس کو علم میں دین دینا ضائع کرنے کے برابر ہے، اور وہ گمراہ کر کے رہے گا امت کو۔ اس لیے علم انہیں سے حاصل کرنا چاہیے جو 12 اماموں کے سلسلے سے آ رہے ہیں، اور ان سے علم لے کر کے آ رہے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج تک ہمیں پہنچایا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لا إله إلا أنت يا الله، 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 أستغفرك 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 يا محصي، 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 أستغفرك يا محصي. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 ya Allah 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 ya Muhsiyu ya Muhsiyu ya Muhsiyu ya Muhsi 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 ya Muhsiyu 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 ya Muhsi ya Muhsiyu 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 ya Muhsi ya Muhsiyu ya Muhsiyu ya Muhsiyu ya Muhsiyu sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Hijazi 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 sallallahu alayka ya ayyuhan nabiyyul Hijazi 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 sallallahu alayka sallam alayhi Allahu 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 Allahu
الله 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 هو الله الله هو الله الله هو الله 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 هو الله الله هو الله الله هو الله الله هو الله 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 هو 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 الله اللہ کی ذکر میں آپ کو حال سے پیدا ہونا چاہیے. اللہ کم از کم اتنا تو یہ کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ جب پکار رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے. اللہ 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 ایک اللہ کی طرف سیر اللہ اور سیر اللہ. سیر مانے اس کی طرف جانا کا مراقبہ کرنا چاہیے. ایک وقت میں کم از کم ایک مراقبے کا ادراک کر کے مشق کریں. اللہ مجھے دیکھ رہا. سیر اللہ اللہ مجھے دیکھ. جیسے ہی ہم اپنی زبان سے اللہ کہتے ہیں یہ مراقبہ ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أعطنا صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح حاجر ولی شاہ الحمید گنج سوائی فخر وردی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح السلاطين أربعة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخفرهم كما خفرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق عام ميم عين سين قاف ثم بكما عميا فهم لا يرجعون ثم بكما عميا فهم لا يعقلون ثم بكما عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه
کرتے ہیں کہ ٹائم کچھ اپلیکیشن میں چل جاتا ہے کچھ سلام نہیں علی چلتا ہے. المرسلین والحمد للہ